اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہایت محترم سامعین اکرام اور حاضرین اکرام، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ جو اسماء کا بقیہ حصہ ہے، جس میں ہم تعارف جو ہے اسم کے بارے میں دیکھ رہے تھے، ہم نے دیکھا اسم ذات اور اسم صفت، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسم جو ہے وہ مرکب کی صورت میں آئے گا، جملہ بنے گا، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، اور پھر ہم نے ضمائر دیکھے۔ اب ہم دیکھیں گے، جب ہم نے وہ چار چیزیں ہم نے پڑھی تھیں کہ ہم جب اسم آئے گا آیت میں تو اس کی چار چیزیں دیکھیں گے، وہ اس کی جنس دیکھیں گے، اس کا عدد دیکھیں گے، اس کی وسعت دیکھیں گے، اور اس کی اعرابی حالت۔ تو ابھی دیکھیں یہ اعرابی حالت آپ کے سامنے ہے۔ یہ اعرابی حالت بھی انشاءاللہ یہ چارٹ آپ کے سامنے ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو چارٹ ہیں آپ کے سامنے ویڈیوز میں آ رہے ہیں، ان کو آپ ویڈیو روک کے اسکرین شاٹ لے کر اپنے موبائل میں یا اپنے ڈیسک ٹاپ میں آپ اس کو آپ سیو کرتے جائیں۔ آپ کے پاس آپ کی ایک لائبریری بنتی جائے گی، اور جب جب آپ کو ریفر کرنا ہو آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہوں گی۔ اور پھر اگر مزید سمجھ میں نہ آئے تو ویڈیو تو آپ کے سامنے ہمیشہ رہے گی، جب بھی چاہیں اس کو آپ سن سکتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ اعرابی حالتیں بھی جب آئیں گی ہماری کلاس میں آیات کے اندر، تو اس میں مزید انشاءاللہ پھر آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، اور وہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ صرف آپ کے سامنے یہ چارٹ میں نے رکھ دیا ہے، آگے چلتے ہیں۔ یہ اعرابی حالتیں جو ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اسم اپنی حرکات کو بدلتا ہے کسی وجہ سے، اور میں نے پچھلی لیکچر میں بتایا تھا کہ اسم ہمیشہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے، مرفوع حالت میں پیش کے ساتھ آئے گا، اور کسی وجہ سے اگر پیش ہٹ کے وہ زبر آ گئی تو وہ حالت نصب میں چلا جائے گا، اور پھر اگر وہ زیر میں چلا جاتا ہے تو حالت جر ہوتی ہے اس کی۔ یہی اس کی اعرابی حالتیں ہیں، یا وہ مرفوع آئے گا، یا منصوب آئے گا، یا پھر وہ مجرور آئے گا۔ اچھا، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ ساری حالتیں قبول کر لیتے ہیں، یعنی پیش سے زبر، زبر سے زیر میں چلا جاتا ہے، اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیش سے اس کی پیش ہٹ کے وہ زبر تو بن جائے گی، لیکن وہ حالت جر میں نہیں جاتے۔ یعنی جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بات نہیں مانتے، ضد پہ آ جاتے ہیں، کچھ مانتے ہیں اور بالکل نہیں مانتے۔ اچھا، لیکن اور ضدی قسم کے الفاظ بھی آئیں گے جو مبنا کہلاتے ہیں، کبھی نہیں بدلتے۔ ایسے بھی لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں، کبھی نہیں بدلتے۔ تو خیر، یہ تو ایسے میں مثالاً بات کر رہا ہوں۔ تو دیکھیے ہماری پریزنٹیشن میں یہ چارٹ آپ کے سامنے ہے، جس میں اسم کی اعرابی حالتوں کے حوالے سے 3 قسم کے اسم ہیں۔ ایک معرب اسم ہے جو اپنی حالتیں بدل دیتا ہے، اور اچھا، یہ اعراب جن سے ہم کہتے ہیں، یہ بھی تھوڑا بات سامنے آ جائے کہ اعراب اور حرکت کیا ہوتی ہے۔ اعراب یہ ہے، یہ جو آپ کے سامنے اس کی حالت ہے، پیش کے ساتھ، زبر کے ساتھ، یا زیر کے ساتھ، یہ اس کی اعرابی حالت ہے۔ اصل میں تو جو پیش اور زبر اور زیر ہے اس کو عربی میں حرکت کہتے ہیں، ہم ان کو اردو میں اعراب کہتے ہیں۔ اچھا، یہ دیکھیں 3 قسم کے اسماء ہیں، معرب، مبنا اور غیر منصرف۔ معرب وہ ہیں جو ساری حالتیں قبول کر لیتے ہیں، اور مبنا وہ ہیں جو بالکل نہیں بدلتے، اور غیر منصرف وہ ہیں جو پیش سے زبر میں آ جاتے ہیں لیکن زیر کبھی نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، اس طرح آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ غیر منصرف کی اقسام ہیں، یہ 12 اقسام ہیں۔ یہ بھی آپ چارٹ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں کہ یہ کون سی اقسام ہیں۔ تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہماری آیات میں آئیں گی اس کی تفصیل بھی سامنے آ جائے گی۔ اور یہ مبنا ہے، مبنا میں دیکھیں، یہ مختصر ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تمام ضمائر، ابھی ہم نے ضمائر پڑھے تھے، اسم کی جگہ پہ اس کا ضمیر استعمال ہوتا ہے، جتنے بھی ضمائر ہیں وہ سارے مبنا ہوں گے۔ ان کے پیچھے کوئی دوسرا لفظ ان کو مجرور کرنے والا آ جائے، یعنی زیر والا بھی، تو وہ زیر میں نہیں جائیں گے، زبر میں بھی نہیں جائیں گے، جس طرح ہیں ایز اٹ از رہیں گے۔ یہ مبنا ضمائر سارے مبنا ہیں۔ اسماء اشارہ جو ہیں وہ سوائے تثنیہ کے، یعنی 2 کا جو صیغہ ہے وہ بدل سکتا ہے لیکن باقی نہیں بدلتے۔ اسی طرح اسماء موصولہ ہے، موصولہ میں بھی تثنیہ نہیں بدل جائے گا۔ اور تمام حروف جو بھی ہیں، حروف کی انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے کہ حروف کیا ہوتے ہیں، وہ بھی سارے مبنا ہوتے ہیں۔ ایسے اسماء جن کے آخر میں الف یا کھڑی زبر ہو، جیسے دنیا ہے یا موسیٰ ہے۔ اب موسیٰ کو آپ کو پورے قرآن پاک میں کہیں موسو نہیں پڑھیں گے، پیش کے ساتھ نہیں آئے گا، موسی زیر کے ساتھ نہیں آئے گا، یہ مبنا ہے، ہمیشہ ایز اٹ از رہے گا۔ اسی طرح جیسے دیکھیں اسم کے آخر میں متکلم کے ضمیر ہو، یہ کتابی، صلاتی، یہ بھی ایسے ہی آئے گا۔ آگے دیکھیے کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسماء مشتقہ، یعنی کہ ڈیرائیو کیے ہوئے
فعل سے آئیں گے. یعنی اسم اور فعل میں فرق ہے. اسم نام ہے اور فعل جو ہے وہ ایکشن ہے, عمل ہے. لیکن ان ایکشن سے یعنی افعال سے اگر کوئی ہم کہیں گے یہ فعل میں سے ہے لیکن اس کو اسم کہیں گے, وہ اسماء مشتقہ کہلاتے ہیں. مثال کے طور پر اسم فاعل ہے, یعنی فاعل تو فعل کرنے والا ہے, یہ فعل میں بھی آئے گا لیکن اسم فاعل اس کو ہم نام اسم بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اسماء مشتقہ سے ہے. اسم مفعول اسی طرح ہے, اسم ظرف ہے, اسم آلہ ہے, اسم تفضیل ہے اور اسم مبالغہ ہے. آگے کچھ الفاظ ہیں منصوبات. یہ اسماء ہمیشہ ہر حالت میں زبر کے ساتھ آئیں گے, کبھی بھی پیش یا زیر کے ساتھ نہیں آتے. یعنی ایک تو مبنا ہوتے ہیں لیکن یہ مبنا نہیں ہے, معرب ہیں لیکن کسی وجہ سے ان کی حالتیں ہوں گی, میں بتاؤں گا آپ کو. ان حالتوں میں ہمیشہ منصوبات میں یعنی زبر کے ساتھ آئیں گے. یہ تفصیلات دیکھیں تھوڑی تھوڑی. حال ہے, صرف میں حال کی تفصیل بتاؤں گا, باقی انشاءاللہ ہم اپنی اگلی جیسے کلاس میں آئے گا ہم اس کو پڑھیں گے. حال یہ ہے, اس کی مثال ایسی ہے کہ دخل الولد فی الغرفتی, لڑکا کمرے میں داخل ہوا. لڑکا کمرے میں داخل ہوا کس حال میں؟ داہکن یا باقین یا پھر ساکتن. یہ تینوں حالتیں انہوں نے لکھی ہیں. ان تینوں حالتوں میں سے کسی ایک بھی حالت میں اور وہ حالت ساتھ لکھی ہو تو وہ حالت آئے گی نصب میں. جیسے داہکن دونوں زبروں کے ساتھ آ رہا ہے, باقین بھی زبر کے ساتھ آ رہا ہے اور ساکتن بھی حالت نصب میں. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ دخل الولد فی الغرفتی داہکن, لڑکا کمرے میں داخل ہوا ہنستا ہوا. یہ جو ہنستا ہوا ہے یہ اس کا حال ہے, وہ حال ہمیشہ پھر نصب میں آئے گا. اسی طرح آگے تمیز ہے, مفعول مطلق ہے, مفعول لہو ہے اور مفعول فی. اس میں دو اقسام ہیں, ظرف زمان ہے, ظرف مکان ہے, اللہ کا مستثنیٰ ہے, منادہ مضاف ہے, اور پھر لا نفی جنس کے بعد کے اسماء ہیں, افعال ناقصہ کی خبر اور ما نافی اور لیسا کی خبر. یہ ساری چیزیں منصوب حالت میں نصب حالت میں آئیں گی. تو انشاءاللہ ہماری تفصیل میں انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے. عربی زبان میں اسماء موصولہ ہوتے ہیں. اسماء موصولہ کیا ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, ان کو پہلے ذکر ہو چکا ان کا یا بعد میں ان کا ذکر آنے والا ہے, تو ان کے اس کام کی وجہ سے ان کو پکارا جائے گا کہ اللذی وہ لوگ, اللذینہ وہ لوگ ہیں, یا اللذی وہ ایک آدمی ہے, اس نے یہ کیا. تو یہ اسماء موصولہ کہلاتے ہیں. اس میں دیکھیں واحد تثنیہ جمع مذکر کے لیے آئے گا اللذی, اللذان, اللذینہ, اور مؤنث کے لیے اللتی, اللتان, اللاتی. اور جیسے اسم کی جو تثنیہ کی حالت ہے نصب و جار وہ بدلے گی, اس میں زیر زبر بدل جائیں گے. اللہ زینہ ہو جائے گا, اللہ زینہ کی وجہ اللہ زانے کی وجہ سے اللہ زینہ ہو جائے گا, اور اللہ تانے کی وجہ سے اللہ اس کے بجائے اللہ تینہ ہو جائے گا. تو یہ بھی انشاءاللہ آیات میں پڑھیں گے ہم. اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید, یہ بھی اسماء ہیں سارے. اسم مذکر کے لیے اشارہ قریب کا حاذا اور تثنیہ کے لیے حاذانے, دو کے لیے, اور جمع کے لیے ہاؤلائے. مؤنث کے لیے حاذی, دو کے لیے ہاتانے اور جمع کے لیے ہاؤلائے. دور کے لیے مذکر کے لیے ذالکا, ذالکا, ذانکا اور اولائکا. اسی طرح مؤنث کے لیے تلکا, تانکا, اولائکا. یہ بھی انشاءاللہ جب آیات میں آئیں گے تو اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ قرآن سے جب ہم ہدایت لیں گے تو انشاءاللہ الحمدللہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں گے اور دنیا میں بھی کامیابی, اور اللہ تعالیٰ عزت دے گا, اور آخرت کی کامیابی تو یقیناً ہے. تو آخر میں ہم اپنا جو ہمارا سلوگن ہے اس کلاس کا وہ دیکھتے ہیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. سب میرے ساتھ مل کر کہیں, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں آگے بڑھائے اور اس کام میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے, اور ہمارے لیے یہ آخرت کا توشہ بنے اور رہتی دنیا تک ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم.